آداب۔ اس نام کے صدقے میں جیا کرتے ہیں ہم شام و سحر یاد کیا کرتے ہیں کہ پڑتا ہے اگر مجھ پہ کوئی وقت کٹھن رہے در سے مدد مانگ لیا کرتے ہیں اس نام کے صدقے میں وہ طوبیٰ حسین ہے کوثر ہے جس کا قطرہ وہ دریا حسین ہے اور مالک کے بعد بندوں میں یکتا حسین ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة بارکة فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوا على النبي وآلہ السلام۔ کتنی دیر تک پڑھنا ہے مجھے ٹائم بتا دیجیے۔ جو صلوات جانتے ہیں، جو درود جانتے ہیں، دونوں مل کے بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ میں قبل میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں یا کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اس لیے عزیزان محترم کہ یہ فرش اعضا ہے اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ کون انسان کہاں بیٹھنا پسند کرتا ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے
کہ فرش عزا پہ سب سے پہلے کائنات کے سب سے بڑی شخصیتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جو جتنا آگے بیٹھے گا وہ اتنا قریب ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں نے آج کیا کل سے ہی منتخب کر رکھا ہے کہ مجھے جناب اون محمد کے فضائل پڑھنے ہیں اور مصائب چھوٹے بھائی یعنی جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھنے ہیں، لہٰذا میں تمہید کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور گزارش آغاز میں بس یہی کر رہا ہوں کہ اگر جملے اچھے لگیں تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کا بچہ ہوں، آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اور مزید بہتر پڑھنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اس بہتری کے لیے ایک مرتبہ اور صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ گھرانہ اہل بیت ہے، اس گھرانے کا بچہ اور بچے اور بڑوں میں فرق نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ عمر کا فرق ہوتا ہے لیکن کرامات کا فرق نہیں، معجزات کا فرق نہیں، اس لیے کہ یہاں کے بچے اگر بچپن میں کلہ ازدر چیر دیتے ہیں تو جوانی میں در خیبر بھی اکھاڑنا جانتے ہیں۔ تو عزیزوں، اس گھر کے بچے اگر بچپن میں دشمنوں کو اپنے رونے سے رلا سکتے ہیں تو جوانی میں اپنے دشمنوں کو ضرور قتل کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ معجزہ ہے اس گھرانے کا کہ یہاں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں عزیزان محترم، اس لیے کہ شہزادہ اون محمد کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان بہادروں میں ایک بہادر کا نام جناب عبداللہ بھی تھا، اور اس علی کی بیٹی شہزادی زینب کی اولاد ہیں، لہذا ماں باپ کا اثر تو ہوگا، خون کا اثر تو ہوگا، ماں کی شیر کا اثر تو بچوں میں ہوتا ہی ہے۔ منظر یہ ہے عزیزان محترم، اتنا متوجہ رہیں، انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ باتیں اور خوبصورت باتیں آپ کے حوالے کروں گا، کہ جب جناب اون محمد کی ولادت ہوئی، اب تاریخ نے لکھا کہ شہزادی زینب کے ایک زانو پر ایک طرف جناب اون، دوسری طرف جناب محمد، ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک کا رخ اس طرف ہے۔ شہزادی زینب بیٹھی اس انداز سے ہیں کہ اون کا رخ نجف کی طرف ہے اور محمد کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ دیکھیں، میں آغاز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب اون شبیہ علی کا نام ہے، یہ جملے یاد رکھیے گا، بعد میں کام آنے والے ہیں۔ جناب محمد رسول خدا کے شبیہ کا نام ہے نا۔ شہزادی زینب نے ایک آغوش پہ جناب اون کو رکھا اور ایک زانو پر جناب محمد کو رکھا، اور دونوں نجف اور مدینے کی جانب دیکھ کے ایک جملہ کہتی ہیں کہ نانا بابا، آپ نے ہمیشہ اس زینب کو اپنی آغوش میں جھلایا ہے، نانا بابا گواہ رہیے گا، آج میں آپ کی شبیہ کو جھلا رہی ہوں۔ اب دیکھیے، اگر ایسے سنیں گے تو پھر میرا حوصلہ پست ہو جائے گا میرے سرکار۔ دیکھیے، میں ابھی تک میں نے وہ انداز نہیں اپنایا ہے، آج کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج فضائل اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے لیے تبلیغ بھی ویسے ہی ہے، اصلاح بھی ویسے ہی ہے، اور فضائل بھی ویسے ہی ہے، لیکن آج بہت سے لوگوں کی یہ تھنکنگ اور سوچ ہوتی ہے کہ ارے مولانا نے اپنی پوری مجلس میں فضائل ہی فضائل پڑھ دیے، ایک جگہ تبلیغ نہیں کی، ایک جگہ روزے کے احکام نہیں بتائے، ایک جگہ نماز کے بارے میں نہیں پڑھا، ایک جگہ خمس و زکوٰۃ کے احکام نہیں بتائے۔ عزیزان محترم، میں کہتا ہوں جو حضرات یہ سوچتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تبلیغ کی ڈیفینیشن کیا ہے،
اور فرمانے زانی محترم تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ آئیے یہ علی رضا کی بات نہیں ہے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ جو بھی آج تک یہ کہتا پھر رہا ہے کہ تبلیغ نماز کو کہتے، نہیں، تبلیغ نماز کو نہیں کہتے، تبلیغ روزے کو نہیں کہتے، تبلیغ حج کو نہیں کہتے، تبلیغ کہتے کسے ہیں؟ اور قرآن میں، پورے قرآن میں لفظ تبلیغ سے بنا لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا، اور کب ہوا؟ کہ جب اللہ نے غدیر کے میدان میں اپنے نبی سے کہا کہ یا نبی یا ایھا الرسول بلغ۔ غور ہی نہیں فرما رہے آپ میرے سرکار۔ بھائی یہ بلغ کاہے سے بنا؟ تبلیغ واحد ایک مرتبہ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، وہ بھی ولایت مولا کائنات کے ساتھ۔ ارے اب تو یہ دنیا سمجھے تبلیغ نماز کو نہیں کہتے۔ آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کے تمام اعمال بیکار ہیں اگر ولایت علی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ توجہ رضانے محترم، بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، اپنے خاص جملوں کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ نئی باتیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے آج تک جناب اونو محمد کے مصائب سنے ہوں گے۔ آج علی رضا آپ کو جناب اونو محمد کی شجاعت اور فضائل سنانے جا رہا ہے، لیکن پوری بیداری کے ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ شہزادی زینب جھولا جھلاتی ہیں، لوریاں سناتی جاتی ہیں، اور کبھی نجف کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں بابا آپ نے مجھے گود میں اپنے آغوش میں جھلایا تھا نا، آج آپ کی شبی اون کو میں جھلا رہی ہوں۔ نانا آپ نے ہمیں بڑا پیار کیا ہے، آج میں آپ کی شبی محمد کو پیار کر رہی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے، میں اپنی مجلس کا پہلا جملہ میرے سرکار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو میرا حوصلہ افزائی کیجئے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب اونو محمد 2 سال کے ہوئے، ایک مرتبہ شہزادی زینب میری طرف متوجہ رہیں، جملہ رائے گا نہیں جانا چاہیے، اپنی مجلس کا بڑا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شہزادی زینب نے اونو محمد کی انگلیوں کو پکڑا اور لے کر گئی، عباس کو بلایا اور بلا کے کہا عباس یہ اونو محمد ہے اور انہیں لے جا، تب تک واپس نہ کرنا جب تک عباس نہ بنا دینا۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ نے میرے سرکار، میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا تھا۔ میں مہربانی کہہ رہا ہوں، مجھے برائے کرم مقامی ذاکر سمجھ کے مت سنیں، اگر بات اچھی لگے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، اس لیے کہ محنت کر کے آیا ہوں، وصول کر کے رہوں گا۔ شہزادی زینب نے، بھائی میں باہر ایسے ہی پڑھتا ہوں، شہزادی زینب نے جناب غازی کے حوالے کیا عباس ان دونوں بچوں کو لے جاؤ، تب تک واپس نہ کرنا جب تک عباس نہ بنا دینا۔ آئے ہائے، جب تک عباس نہ بنا دینا۔ تاریخ نے لکھا، علامہ مامکانی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد جناب عباس نے اونو محمد کی انگلیاں پکڑ کے شہزادی زینب کی خدمت میں آئے کہ شہزادی یہ اونو محمد ہیں، اور یاد رکھیں پوری وفاداری سے سکھایا ہے۔ آئے ہائے، وفادار کہہ رہا ہے نا، عباس وفادار کہہ رہے ہیں، پوری وفاداری سے سکھایا ہے۔ اور شہزادی یاد رکھیں جیسا میں نے بابا علی سے سیکھا، آئے ہائے، جیسا میں نے بابا سے سیکھا ویسے میں نے سکھایا ہے۔ شہزادی زینب نے دیکھا، بچوں کو خوشی کی نگاہ سے سینے سے لگایا، میرے لال تو نے اپنے استاد عباس سے کیا سیکھا؟ کیا کوئی منظر اپنی ماں کو دکھاؤ گے؟ یا علی مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں نا، جناب اونو محمد کی شجاعت پڑھ رہا ہوں میرے سرکار، کیا کوئی ایسا وار مجھے دکھاؤ گے؟ ایک مرتبہ شہزادے اونو محمد اپنی ماں سے گویا ہوئے اور کہا اے والدہ محترمہ بتائیں، تیغ کا وار دکھاؤں، تیر کا وار دکھاؤں، تبر کا وار دکھاؤں، تلوار کا وار دکھاؤں، ذرا سا بیدار ہو جائیں۔
ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم میں علی کی بیٹی ہوں، اور ہمارے یہاں ان اسلحوں کا وار غیر کی مائیں دیکھتی ہیں۔ ارے اہل بیت کے گھرانے کی مائیں وہ وار دیکھتی ہیں کہ نظروں کا زور ہو اور لشکر رک جائے۔ علی علی اب بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے میرے سرکار آپ؟ سارے مل کے میں بہت جلدی تقریر ختم کروں گا، لیکن جلدی عرض کر رہا ہوں، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے۔ ہوا کیا کہ بیٹے وار تو ایسا ہونا چاہیے کہ نظروں کا زور ہو اور لشکر رک جائے۔ اللہ اکبر، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو شہزادہ اون و محمد کے ساتھ کربلا چشم تصور میں نہ پہنچا دوں تو پھر اس خطابت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر محنت کی ہے تو مجھے آپ سے اس کا حق بھی چاہیے۔ لیجئے، وہ وقت بھی آن پڑا، شہزادے اون و محمد اپنے ماموں حسین سے جنگ کی اجازت لینے آئے۔ مصائب نہیں ہے میرے سرکار، آج مصائب میں فضائل کے گوشے دیکھیے گا، قسم خدا کی، پسند آ جائے تو میری ماں کے حق میں دعا کیجئے گا۔ ہوا کیا، ادھر اجازت ملی، اون و محمد کو، اون کو عباس نے پکڑا، محمد کو حسین نے پکڑا، اور ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا۔ دونوں شہزادے گھوڑے پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایڑ لگائی، گھوڑا ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی تیز رفتار سے گھوڑا چلا کہ جناب حسین اور جناب عباس کے علاوہ کسی کی نگاہیں ٹک نہیں رہی تھی کہ ادھر اون و محمد کے گھوڑے لشکر کے سامنے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنی ہر نمازوں میں اپنی آواز کے لیے مولا سے دعائیں مانگی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مولا کی عطا ہے، اپنی طاقت سے مجلس پڑھوں گا جب تک لائٹ نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں، ذکر حسین جب دنیا کا محتاج نہیں ہے تو اس مائک کا کیا محتاج ہوگا۔ ہوا کیا، اون و محمد 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے۔ اب علامہ مامقانی کا جملہ سنیے گا، وہ اپنی کتاب میں جملہ تحریر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی شہزادے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے گھوڑا انہوں نے روکا، رکنا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 9 لاکھ کا بدن کربلا میں ہے، روح پرواز کر گئی۔ آئے ہائے، ایسا محسوس ہو رہا تھا 9 لاکھ کا جسم کربلا میں ہے مگر ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ شہزادے اون و محمد نے لشکر کا معائنہ کیا، اور ایک مرتبہ لشکر کا معائنہ کر کے، اوہو میں اس جملے کے بولنے سے پہلے ہی لطف لے رہا ہوں میرے سرکار، اپنی مجلس کا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اب تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑا، لیکن اب اپنی مجلس کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے معیار پہ اتر جائے تو اس معیار پہ بولیے گا جس معیار پہ علی رضا بول رہا ہے۔ ہوا کیا میرے سرکار، ادھر اون میدان میں آئے، گھوڑے پہ تھے، تمام لشکر والوں کو متوجہ کر کے میرے سرکار نے رجز پڑھنا شروع کیا۔ اب رجز کا جملہ، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جناب اون کے رجز کا پہلا جملہ، جناب اون تمام دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور دشمنوں تم یہ سمجھتے ہو کہ 9 لاکھ کا لشکر لا کے
میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آہستہ پہنچ گئی آواز، آپ کو زور سے بولنا ہے، میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تمام 9 لاکھ کے لشکر کو متوجہ کر کے جناب اون نے کہا، اے دشمنوں، تم 9 لاکھ کا لشکر لا کے یہ سمجھتے ہو کہ میرے آقا حسین کی راہ کو روک لو گے؟ ذرا سا میرے ساتھ ہو جائے میرے سرکار۔ اگلا جملہ سنیے گا، مجھے نہیں پتا کون خاموش رہے گا کون بولے گا۔ جناب اون نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ 9 لاکھ کا لشکر لا کے تم میرے آقا کا راستہ روک لو گے؟ ارے بھلا یہ کیسے ہوا ہے کہ جھوپڑی کے، ارے گھاس کے جھوپڑی بجلیوں کو روک لے؟ اوہ جملہ رائے گا چلا گیا، میرا جملہ رائے گا چلا گیا۔ پہلا جملہ رجز کا، تم یہ سمجھتے ہو کہ 9 لاکھ کا لشکر لا کے تم میرے آقا حسین کے راستے کو روک لو گے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہوا کہ گھاس کی جھوپڑی بجلیوں کو روک لیں؟ اس جملے پر لطف لینا تھا آپ کو میرے سرکار۔ جناب اون نے کہا، سنو، میں جلاؤں گا پہلے، خبر بعد میں ہوگی، اس لیے کہ بجلی جلاتی پہلے ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ سارے مل کے حوصلہ افزائی کریں، ہاتھوں کو بلند کر کے۔ جناب اون تمام دشمنوں کو مخاطب کر کے، اور انداز یہ ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں کوئی دشمنوں سے نظریں ملا کے بات کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس کا کوئی شاگرد آ گیا۔ تمام دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ جناب محمد چھوٹے بھائی، جناب محمد نے جب یہ دیکھا، کہا بھیا آپ نے تو تعارف کرا دیا، اب مجھے اجازت دیجئے۔ اون چونکہ چھوٹے تھے، گھوڑے کے زین پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تمام دشمنوں کو مخاطب کیا کہ دشمنوں، او شامیوں، او نجس اولادوں، تمہیں کیا معلوم آج تک تم نے رسول خدا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا۔ آئے ہائے، آپ پہنچے نہیں پہنچے وہاں۔ آج تک تم نے دیکھا نہیں ہوگا، تم نے سنا ہوگا کہ علی رسول خندق میں گئے، احد میں گئے، لیکن تم نے رسول کا وار نہیں دیکھا۔ تمہاری تمنا تو ہوگی نا کہ رسول کیسے وار کرتے ہوں گے۔ لو آؤ، میں شبیہ محمد ہوں، مجھے دیکھو، میں شبیہ محمد ہوں۔ تمام دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ تمام دشمنوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ایک اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ان بچوں کے سامنے آ گیا اور آن کے کہتا ہے، ارے تم ان بچوں سے ڈر گئے؟ لو پلک جھپکتے ہی میں واپس آ رہا ہوں۔ غرور میں چور ہے، اپنی بہادری پر غرور ہے۔ تمام لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہتا، ان 2 بچوں سے تم خوف زدہ ہو گئے؟ پلک جھپکاؤ، میں انہیں قتل کر کے آتا ہوں۔ ایک مرتبہ اون و محمد کے کانوں سے یہ غرور بھری آواز ٹکرائی۔ اون نے کہا، خبردار، لو پلک مت جھپکاؤ، یہ دیکھو۔ اللہ جانے آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اون نے یہ کہہ کے حملہ کیا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، گھوڑے کو کاٹتے ہوئے تلوار نکل گئی،
اب میں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں۔ یہ گھرانے اہل بیت کی سخاوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ برکت دی ہے۔ ارے آیا تھا ایک، ہو کے گیا دو۔ ان کے یہاں برکت پائی جاتی ہے۔ اچھا بھائی، اب جو یہ منظر دشمنوں نے دیکھا، منظر یہ ہے کہ چاروں طرف سے 10 لوگوں کی صف بنا دی گئی۔ اچھا، یہ جنگ کے اسلوب میں سے ہے کہ صف بنا کے نرغے میں لے کے حملہ کیا جائے۔ 10 لوگوں کی صف بنی۔ جناب اون محمد نے دیکھا اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا، ہاں یہ انداز حرب و ضرب تو ہے، یہ قانون حرب و ضرب میں بہتر ثابت ہوتا ہے کہ صف بنا کے گھیرا جائے، اور جب میں درمیان میں آ جاؤں تو مجھے چاروں طرف سے تم مار دو گے۔ لیکن جملہ سنیے گا، علی کے گھرانے کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صف بنا کے چاروں طرف سے گھیر کے ہمیں قتل کر دو گے، لو میں تجھے 10 دنوں کا وقت دیتا ہوں، اور فوج بڑھا لو، اور فوج بڑھا لو، لیکن قسم خدا کی بس اتنا وعدہ کرو کہ تم مجھے میرے آقا سے جنگ کی اجازت دلاؤ۔ جنگ کی اجازت ہو، اور پلک جھپکتے ہی سب کے سروں کو آقا کی خدمت میں رکھوں گا۔ صف تیار ہے۔ ایک مرتبہ اس صف میں سے ایک اور بہادر نکلا، سامنے آیا۔ اون محمد نے آپس میں باتیں کی، بھائی اسے تم مارو گے یا میں ماروں؟ جناب محمد نے کہا، یہ شکار خود طے کرے گا، وہ کس سے مرنا چاہتا ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ یہ گھرانے اہل بیت کے بچے کسی محاذ میں پیچھے نہیں رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ صف بنا کے گھیرا گیا، چاروں طرف سے صف بنا کے، اور نہ جانے کتنی صفیں بنائی گئی، اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے صفیں بنا کر جب اون محمد کو گھیرا گیا تو ایک مرتبہ جناب اون محمد آگے بڑھے، اور اب جو حملہ کیا کہ ایک مرتبہ فوج میں ایک تلاطم برپا ہوا، جو آگے تھے وہ پیچھے بھاگے، جو آگے تھے وہ پیچھے بھاگے، اور ہر ایک پیچھے جا کے اپنی گردنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے، میں بچ گیا، میں بچ گیا، میں بچ گیا۔ ایک مرتبہ سب سے پیچھے صف کے وہ لوگ جو بات کر رہے تھے کہ میں بچ گیا، میں بچ گیا، ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس نے جیسے ہی سنا، ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہتا ہے، آج معلوم ہوا کہ بوڑھے تجربے کار کیوں ہوتے ہیں۔ نہیں پہنچے نا آپ؟ ارے آج تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ بوڑھے تجربے کار کیوں ہوتے ہیں۔ ارے میں نے اس کے باپ داداؤں کی جنگ خیبر بھی دیکھی، احد بھی دیکھا، صفین بھی دیکھا، مجھے معلوم تھا یہ ان کی اولادیں ہیں، لہٰذا میں پیچھے کھڑا تھا۔ ارے اب بھی سمجھ جاؤ، شیر کے بچے شیر ہوتے ہیں، شیر کے بچے شیر ہوتے ہیں۔ خیمے میں چھپا ہوا عمر سعد نے جب لشکر میں ہلچل کی آوازیں محسوس کی، پردہ ہٹا کے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خاتون پردے میں بیٹھی ہو۔ پردہ ہٹا کے کہتا ہے، ایک سپاہی کو بلاتا ہے، بلا کے کہتا ہے، یہ بتاؤ کہ فوج میں اتنی بھگدڑ کیوں ہے؟ کیا عباس تو نہیں آ گئے؟
ہائے میرے غازی کے فضائل سننے والوں، آج غازی کے شاگرد کا فضائل سنا رہا ہوں۔ کیا عباس تو نہیں آ گئے؟ اب سنیے گا اس سپاہی نے کیا جواب دیا۔ ارے سرکار، عباس تو نہیں آئے، ابھی عباس کی پرچھائی آئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب کیا کروں، یہ کرسی پہ بنتا نہیں ہے ویسے پڑھنے میں، جو خطابت کا انداز ہے وہ کرسی پہ ہوتا نہیں ہے، ممبر پہ ایک وہ انداز بن جاتا ہے چونکہ بیٹھتے بیٹھتے، لہٰذا وہ انداز ہو جاتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے۔ جب اس نے کہا کہ عباس نہیں ہے، کہ نہیں عباس تو نہیں ہے، اون و محمد جنگ کر رہے ہیں، کہ یہ گھرانے اہل بیت کے بچے ہیں، یہ ایسے شکست نہیں کھائیں گے، انہیں چاروں طرف سے گھیر کے ایک ساتھ حملہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے، ایک جملہ میں مولا غازی کے حوالے سے ارشاد آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شاگرد مولا غازی کے ہیں۔ جب استاد کی معرفت ہوگی تو شاگرد کو سمجھیں گے آپ۔ جناب اون نے جو میدان میں آ کے کہا کہ میں عباس کا شاگرد ہوں، غازی کا شاگرد ہوں، اس کا مطلب جانتے ہیں؟ غازی کا نام لینے کا مقصد یہ تھا کہ اشقیاء میں غازی کی ہیبت اس قدر تھی۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے بس، جس دن مولا غازی کی مجلس پڑھوں گا اس دن آپ کے حوالے کروں گا فضائل، لیکن ایک جملہ سن لیجئے مولا غازی کے حوالے سے، اور شجاعت کا اور ہیبت کا اندازہ لگا لیجئے گا اسی جملے سے۔ ہوا کیا، عاشور کا دن تھا، عمر سعد کے پاس خط آیا کہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، یہ بتاؤ کہ حسین کا خیمہ کب لوٹو گے۔ جملے پہ توجہ چاہوں گا، سوال کیا ہے؟ حسین کا خیمہ کب لوٹو گے؟ اس نے خط میں لکھا، 7 تاریخ کو خط آیا، اس نے خط میں جواب دیا کہ ہم سارے کے سارے سواری اور اچھے قسم کی سواری لے کر آئے ہیں، اسلحے بھی موجود ہیں، فقط والسلام عمر سعد۔ ارسال کر دیا۔ اب جب وہاں خط ملا تو اس نے کہا سوال کچھ تھا، جواب کچھ آیا۔ اس نے پھر خط لکھا کہ میں نے پوچھا کہ حسین کے حملے پر، حسین کے خیمے پر کب حملہ کرو گے؟ اس نے خط ملا، اس نے پھر جواب تحریر کیا کہ میں اس جملے کے بولنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے سرکار، مصائب سننے سنانے کا نام نہیں ہوتا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، مصائب سننے سنانے کا نام نہیں ہوتا ہے، مصائب پس احساس کا نام ہوتا ہے۔ چشم تصور میں آئیں اور اس جملے کو محسوس کریں، اس لیے کہ آج اس کو ماتم کرنا ہے اور اس دکھیا ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، گود بھی اجڑ گئی۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کی۔ آپ آمادہ ہو گئے نا رونے کے لیے؟ عزیزانو، رونے میں کوتاہی مت کیجئے گا اور رونے میں شرم بھی مت کیجئے گا۔ کوئی خبردار کسی کے روتے ہوئے چہرے کو پلٹ کے نہ دیکھے اور کوئی یہ سوچ کے نہ روئے کہ میرا چہرہ بنتا کیسا ہے۔ اس لیے عزادارو کہ آپ کو رونے پر پابندی نہیں ہے، آپ کو کوئی تماچے نہیں لگاتا، آپ کے کسی بچے کو 3 دنوں تک بھوکا پیاسا نہیں رکھا گیا۔ حسین کے دل سے پوچھیں، رباب کے دل سے سوال کریں، کیا گزری جناب رباب کے دل پر؟ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب حلمین کی صدا خیموں تک پہنچی، ننھے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ جانے اتنی سمجھ علی اصغر میں کہاں سے آ گئی تھی۔ باپ کی مظلومیت بچے نے محسوس کر لی، گھوڑے سے گرا دیا۔ حسین خیمے میں آئے،
عزادار علیہ مظلوم کربلا، حسین خیمے میں آئے، اصغر کو آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف چلے۔ عزاداروں میں مسائل مختصر پڑھوں گا، لیکن جتنا پڑھوں گا اگر آپ کے دل تک اتر گیا تو ضرور روتے ہوئے جائیں گے۔ حسین ننھے سے ششماہے بچے کو لے کر کرب و بلا کی میدان میں پہنچے۔ آواز استغاثہ بلند کی کہ کوئی ہے جو اس بچے کو پانی پلا دے۔ عزادارو، اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو محسوس کر لیجئے گا، اس لیے کہ چھوٹے بچے پانی مانگتے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ خود پانی پلاتے ہیں۔ لیکن عزادارو، اس ماں پر کیا گزری ہوگی کہ جس کا دودھ بھی خشک ہو گیا، خیمے میں پانی نہ تھا۔ عزادارو، حسین نے ایک مظلومیت بھرے انداز میں آواز بلند کی، اے دشمن اشقیاء، کیا تم میں کوئی ہے جو اس بچے کی پیاس بجھا دے؟ لیجیے عزادارو، کوئی آگے نہ بڑھا کہ ایک مرتبہ ہرملا 3 پھل کا تیر لے کے آگے بڑھا۔ ابھی قیامت ٹوٹنے والی ہے حسین کے اوپر۔ خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین غریب نے دیکھا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ ہرملا نے کئی تیر چلائے، لیکن عزادارو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن آخر میں اب جو 3 پھل کا تیر جوڑا، پوری طاقت لگائی، ارے ہواؤں میں تیرتا ہوا تیر چلا، ننھے سے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حسین ہمک کے رہ گئے، اے بابا، ارے روزے میشا، اب میں بھی منہ دکھانے لائق ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ میرے مظلوم حسین نے اصغر کے خون کو چلو میں لیا اور ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ ملا۔ عزادارو، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے۔ حسین چاہتے ہیں کہ بچے کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے، بڑھنا چاہتے ہیں پوری طاقت لگا کے، لیکن قدم آگے نہیں بڑھتے، لرزتے ہوئے قدموں سے کوشش کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، زبان پہ ایک جملہ تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے عزادارو، اگر چھوٹے بچے ہیں تو محسوس کیجئے گا مصائب کو۔ ہاں عزادارو، قیامت ہو گئی، ابھی ظلم رکا نہیں۔ حسین بچے کو ابا کے دامن سے چھپا کے خیمے میں لے کے آئے۔ سنیں گے جیسے ہی حسین نے آواز دی، رباب، تمہارا بچہ سیراب ہو کے آ گیا۔ اللہ جانے عثمان نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ لیکن عزادارو، ذرا ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حسین نے کہا، ماں رباب کے آنے سے پہلے ایک بچی آئی، بابا آپ اصغر کو پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ بابا، لیجیے عزادارو، ماں رباب آ گئی۔ حسین نظریں جھکا کے ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اللہ جانے رباب کا دل ٹوٹا، ایک قیامت ٹوٹ گئی۔ رباب نے ماتم کیا، واہ اصغرا، واہ مصیبتا، ارے کیا ننھے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں ذرا مجھے پورے مسائب نہیں پڑھنے، میں مختصر کر کے ایک منظر بس دکھانا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک منظر دیکھ لیجئے گا اور پرسہ پیش کیجئے گا۔ قیامت کا منظر ہے، اپنے دلوں کو تھام کے سنیے۔ جب حسین نے اصغر کو دفن کر دیا، روز عاشور گزر گئی کہ ایک مرتبہ دشمنوں نے ایک آواز دی،
کہ جتنے شہید تھے سب کے سر لے کے آئے. عزادارو سر جمع کیے گئے. سوال آیا شہید 72 ہیں سر 71 ہے. اللہ جانے کس اولاد والوں کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور وہ ہائے اصغر کہہ کے ماتم کریں. عزادارو تاریخ کہتی ہے ادھر دشمنوں کو حکم دیا گیا کہ علی اصغر کا سر لایا جائے. لیجیے عزادارو ادھر دشمن گھوڑے پر نیزے لے کر بیٹھے اور سوار ہو کے میدان کربلا میں چلے کہ ایک مرتبہ در خیمہ پہ کھڑی فضا نے کیا دیکھا کہ دشمن نیزہ لیے ہوئے جہاں نرم زمین دیکھتے ہیں وہاں نیزہ مارتے ہیں. جہاں نرم زمین فضا تڑپتی ہوئی خیمے میں آئی. اے رباب اصغر کی خیر. بازادارو جیسے ہی رباب نے یہ جملے سنے دوڑی ہوئی در خیمہ پہ آئی اور آن کے ایک مرتبہ اب جو منظر دیکھا دعا کریں عزادارو خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے. ہماری مائیں ہوتی تو مر جاتی لیکن رباب نے کیا دیکھا کہ ایک ملعون نے ایسا نیزہ زمین پہ مارا. اب جو نیزہ باہر آیا ارے ننھا سا جیس نیزے میں الجھ کے آ گیا. رباب نے سر و سینہ پیٹا. ہائے میرا لال. جن آنکھوں نے اب تک گریہ نہیں کیا اگر سینے میں دل ہے اور دل میں احساس ہے تو احساس میں جناب اصغر کی مظلومیت لائیے گا. رباب نے کیا دیکھا؟ ملعون گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد ایک ہاتھ سے اصغر کے بالوں کو پکڑے جنازے کو زمین پہ گرایا. اے عزادارو ماتم کیجئے گا. اب جو زمین پہ گرایا ارے ماں رباب نے کیا دیکھا؟ ملعون نے بالوں کو پکڑا تلوار چلائی سر کو الگ کیا. رباب نے ماتم. ہائے میرا لال ہائے میرا اصغر. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایک جملہ مجلس تمام ہو گئی عزادارو بس ایک جملہ ہے. ہاں عزادارو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ملعون نے بالوں کو پکڑ کے اصغر کا سر لے کے چلا ادھر رباب لاشوں میں گرتی ہوئی اصغر کے جنازے کے قریب آئی. اے میرے چھوٹے بھائیوں انصاف کرنا. اے اولاد والوں میرے ساتھ انصاف کیجئے گا. کبھی آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو پیار کیا ہے؟ اگر پیار کیا ہے تو رباب کی مظلومیت کو محسوس کرے. کبھی آپ نے بچوں کو پیار کیا؟ کہاں کرتے ہو پیار؟ یا تو رخساروں پر نہ یا پیشانی پہ. ہائے وہ رباب بیٹے کے قریب آئی گلے کا بوسہ دیا. ہائے میرا لال تیری ماں شرمندہ ہے. اے میرے لال یہ ماں دیکھتی رہی تجھے نہ بچا سکی. سب کو ایک بار مارا گیا تجھے 2 بار شہید کیا گیا.